बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कौन से सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु को जिन्नात ने शहीद कर दिया था? जवाब: हज़रत साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल: क्या मुसलमान जिन्नात मुसलमानों को तंग करते हैं? जवाब: मालूम नहीं। सवाल: जहन्नम के एक दर्जे का नाम ज़महरीर है, इसमें किस चीज़ का अजाब दिया जाएगा? जवाब: शदीद सर्दी का। सवाल: बैत अकबा सानी में कितने लोग शामिल थे? जवाब: बैत अकबा सानी में 75 मर्द और 2 औरतें शामिल थीं। सवाल: खवातीन के लिए ज़ेबो ज़ीनत को छुपाने का हुक्म किस सूरत में आया है? जवाब: खवातीन के लिए ज़ेबो ज़ीनत को छुपाने का हुक्म सूरतुल अहज़ाब में आया है। सवाल: आसमान पर जिंदा उठाए जाने वाले अंबिया कितने हैं? जवाब: आसमान पर जिंदा उठाए जाने वाले अंबिया 2 हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल: वो कौन से लोग हैं जो क़यामत के दिन सूअर की शक्ल में उठेंगे? जवाब: ये वो लोग होंगे जो नमाजों में सुस्ती करते हैं। सवाल: कौन सी हराम चीज़ पीना बिल्कुल जायज़ है? जवाब: गुस्सा हराम है, पीना बिल्कुल जायज़ है। सवाल: मजूसी किस चीज़ की पूजा करते हैं? जवाब: मजूसी आग की पूजा करते हैं। सवाल: वो कौन सी जंग है जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए? जवाब: ग़ज़वा ओहद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। सवाल: जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, कुरान मजीद में ये कहाँ कहा गया है? जवाब: जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, कुरान मजीद में ये सूरत हिजर में कहा गया है। सवाल: नमरूद की फौज किस अज़ाब इलाही से हलाक हो गई? जवाब: नमरूद की फौज मच्छरों के अजाब से हलाक हो गई। सवाल: किस नबी को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था? जवाब: हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था। सवाल: कुरान मजीद में अल्लाह ने रिस्क का जिक्र कितनी बार किया है?
جواب: قرآن مجید میں اللہ نے رزق کا ذکر 119 بار کیا ہے۔ سوال: کون سا جانور فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے؟ جواب: مرغا فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے۔ سوال: کیا وضو کے بعد تولیہ استعمال کرنا جائز ہے؟ جواب: وضو کے بعد تولیہ یا کوئی کپڑا استعمال کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا جس سے وضو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کو خشک کرتے تھے۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جسے دنیا کا طاقتور انسان بھی نہیں روک سکتا؟ جواب: وہ چیز سانس ہے جسے دنیا کا طاقتور انسان بھی نہیں روک سکتا۔ سوال: کس انسان کو قیامت تک کے آنے والے روزوں کا ثواب ملتا رہے گا؟ جواب: روزے کی حالت میں مرنے والے کو قیامت تک کے آنے والے روزوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ سوال: انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک لوگوں کی باتیں سن سکتا ہے؟ جواب: انسان مرنے کے بعد 1 گھنٹہ تک لوگوں کی باتیں سن سکتا ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 125 سال تھی۔ سوال: مصر کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: مصر کے بادشاہ کا لقب عزیز اور فرعون تھا۔ سوال: کیا عورت اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے؟ جواب: عورت اپنے شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی۔ سوال: مرتے وقت انسان کی روح کہاں سے نکلتی ہے؟ جواب: مرتے وقت انسان کی روح پیر کے انگوٹھے سے نکلتی ہے۔ سوال: زمین پر سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا؟ جواب: زمین پر سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سا پھل کھایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیر کھایا۔ سوال: محشر میں ہر انسان کے کتنے نامہ اعمال ہوں گے؟ جواب: محشر میں ہر انسان کے 3 نامہ اعمال ہوں گے۔ سوال: جسم کے کس حصے پر تیل لگانے والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے؟
جواب: ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پاؤں پر لگاتار تیل لگاتے ہیں وہ بہت ہی کم بیمار ہوتے ہیں اور ان کا دماغ پرسکون رہتا ہے، نیند اچھی آتی ہے اور نیند میں خلل نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ جب ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے تو ہمارے دماغ سے بائیو کیمیکل ڈوپامائن کا اخراج ہوتا ہے، جو انتہائی خوشی پیدا کرنے والا عنصر ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنا مزاج اچھا محسوس کرتے ہوئے خوش رہتا ہے۔ سوال: وہ کون سی قسم ہے جس کا توڑنا ضروری ہے؟ جواب: گناہ کرنے یا فرائض کو ادا نہ کرنے کی قسم کا توڑنا ضروری ہے۔ سوال: عورتوں کے بالوں پر جادو سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جواب: اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں، ان بالوں کو کینچی سے کاٹ کر پھینکیں، کٹے ہوئے بالوں پر جادو نہیں ہوتا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کس چیز کی گھٹی دی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کھجور کی گھٹی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالی۔ سوال: علم سیکھنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ جواب: علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سوال: کون سے نبی 30 سال تک کافر کے گھر میں رہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 سال تک کافر کے گھر میں رہے۔ سوال: غصے کی حالت میں بیٹھنے سے بھی غصہ نہ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام روزانہ کتنے لوگوں کو پہلے کھانا کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام روزانہ 10 لوگوں کو پہلے کھانا کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو غسل دینے والی کون تھیں؟ جواب: زمانہ نبوی میں حضرت ام عطیہ عورتوں کو غسل دیا کرتی تھیں، جن کا لقب غسالہ پڑ گیا تھا، اصل نام نصیبہ تھا۔ سوال: کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھا؟ جواب: حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو اڑتے دیکھا، اسی وجہ سے ان کو طیار کہتے ہیں۔ سوال: شب قدر کی رات فرشتے کن لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں؟
جواب صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ گویا یہ 5 طاق راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ ان طاق راتوں میں رات کو تلاش کرو، کیونکہ اس رات حضرت جبرائیل امین باقی تمام فرشتوں کو زمین پر لے کر اترے ہیں، اور جو بندہ اس رات کو اللہ کی یاد میں مشغول ہو، جو بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ کسی بھی طور پر حاضر ہو جائے، قرآن پڑھے یا نماز پڑھے، فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجا رحمت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک روایت یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ تو یہ کس قدر سعادت کی بات ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو کس طرح ہلاک کیا؟ جواب: ڈبو دیا۔ سوال: جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ سوال: عقیدہ کی مثال کس جیسی ہے؟ جواب: عقیدہ کی مثال بیج جیسی ہے۔ سوال: کس مذہب میں مردے کو چھونا منع ہے؟ جواب: پارسی مذہب میں مردے کو چھونا منع ہے۔ سوال: کون سا مسلمان سب سے افضل ہے؟ جواب: وہ مسلمان سب سے افضل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔ سوال: حضرت ابو مطلب نے ایک منت ماننے پر کس کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے؟ جواب: بیٹے حضرت عبداللہ کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے۔ سوال: جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کس کے خلاف لڑے؟ جواب: جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑے۔ سوال: کعبہ شریف کے کتنے کونے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب: کعبہ شریف کے 4 کونے ہیں، ان کے نام رکن اسود، رکن شامی، رکن یمانی اور رکن عراقی ہے۔ سوال: ہجرت حبشہ کے وقت حبشہ کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب: ہجرت حبشہ کے وقت حبشہ کے بادشاہ کا نام قاسمہ تھا۔ سوال: کون سے پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا؟ جواب: استعمال شدہ پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ سوال: قرآن مجید میں کس قوم کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے؟ جواب: قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے؟
جواب: قرآن مجید کی صورت مائدہ میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے 400 آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا؟ جواب: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا۔ سوال: سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئیں؟ جواب: سب سے زیادہ فتوحات خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ سوال: جنت کا وہ کون سا مقام ہے جس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں؟ جواب: جنت الفردوس وہ مقام ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ سوال: حضرت سارہ علیہ السلام ولادت اسحاق کی بشارت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کتنا عرصہ ملی؟ جواب: 13 سال بعد۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے کون سے صحابی انتقال کر گئے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے صحابی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے تھے۔ سوال: اس نبی کا نام بتائیں جو پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جو پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ سوال: کون سے نبی ایک دن میں 1 سال کے برابر بڑے ہو جاتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد ایک دن میں اتنا بڑا ہو جاتے تھے جتنا دوسرے بچے 1 سال میں ہوتے ہیں۔ سوال: کس نبی کو جنات نے شہید کر دیا تھا؟ جواب: ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شامی مرد نے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جنات کی جانب پیغمبروں کو بھیجا ہے؟ فرماتے ہیں بالکل۔ ان کے پیغمبر کا نام یوسف تھا جو انہیں اللہ کی جانب دعوت دیتا تھا اور انہوں نے اس کو شہید کر دیا تھا۔ سوال: کس نبی کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کیا لقب تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کلیم اللہ کا لقب تھا۔
سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر کہاں بھیجا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر فلسطین میں بھیجا تھا۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام کو کھانے میں سب سے زیادہ کیا پسند تھا؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام کو کھانے میں سب سے زیادہ گوشت پسند تھا۔ سوال: قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ جواب: قیامت کی نشانیوں سے مراد دنیا فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں کچھ واقعہ ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں سرما کس وقت لگاتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرمے کی تین تین سلائیاں لگاتے تھے۔ سوال: یہودی کتنے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ جواب: یہودی دو فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ سوال: قرآن پاک کی کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کی گواہی دی؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ سوال: تمام مخلوقات میں اللہ پاک کی سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق کون سی ہے؟ جواب: تمام مخلوقات میں اللہ پاک کی سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق انسان ہے۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جو پیدا ہونے سے مرنے تک اپنی ماں کو نہیں دیکھتا؟ جواب: بچھو ہے جو پیدا ہونے سے مرنے تک اپنی ماں کو نہیں دیکھتا۔ سوال: قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا؟ جواب: قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ پہاڑ کی چٹان سے حاملہ اونٹنی نکلے اور بچہ جنے۔ سوال: کس خلیفہ کی وفات پر مسلمان سے زیادہ غیر مسلم روئے؟ جواب: عمر بن عبدالعزیز کی وفات پر مسلمان سے زیادہ غیر مسلم روئے۔ سوال: ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ جواب: ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والی عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے دیکھنا سنت، ڈالنا فرض اور نکالنا حرام ہے؟
جواب: مردے کو دیکھنا سنت، ڈالنا فرض اور نکالنا حرام ہے۔ سوال: وہ کون سی نہر ہے جو جنت سے دنیا میں جاری کی گئی ہے؟ جواب: نیل نہر ہے جو جنت سے دنیا میں جاری کی گئی ہے۔ سوال: جنات کا سب سے پسندیدہ درخت کون سا ہے جہاں وہ رہتے ہیں؟ جواب: جنات کا سب سے پسندیدہ درخت بیری کا ہے جہاں وہ رہتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی سبزی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے برتن میں تلاش کر کے کھایا کرتے تھے؟ جواب: وہ سبزی یقطین یعنی کدو ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے برتن میں تلاش کر کے کھایا کرتے تھے۔ سوال: کس مسلمان انسان کا جھوٹا پینا حرام ہے؟ جواب: جو شراب پیتا ہو اس انسان کا جھوٹا پینا حرام ہے۔ سوال: عربی اعداد میں صفر کا اضافہ کس نے کیا؟ جواب: عربی اعداد میں صفر کا اضافہ خوارزمی نے کیا۔ سوال: کس فقیہ امام کو ابو جعفر منصور نے نظر بند کیا اور وہ فوت ہو گئے؟ جواب: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص کا کیا نام تھا؟ جواب: حبیب نجار، جن کو لوگوں نے پتھر مار کر شہید کر دیا تھا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس میں رہنے والا مرا ہوا جاندار بھی حلال ہے؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر کے پانی کے بارے میں فرمایا، اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مرا ہوا جاندار بھی حلال ہے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا ہے؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورہ مریم میں کیا گیا ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کی قربت و شرافت کی وجہ سے ان کی امت ان کو نبی نہیں مانتی تھی؟ جواب: حضرت جرجیس علیہ السلام کی غربت و شرافت کی وجہ سے ان کی امت ان کو نبی نہیں مانتی تھی۔ سوال: حضرت داتا گنج بخش جس وقت برصغیر پاک و ہند میں آئے تو آپ کے ہمراہ کتنے آدمی تھے؟ جواب: حضرت داتا گنج بخش جس وقت برصغیر پاک و ہند میں آئے تو آپ کے ہمراہ 2 آدمی تھے۔ سوال: وہ کون سی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟ جواب: شہد ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔
سوال: غزوہ خیبر ہونے کی اطلاع کس صورت میں دی گئی؟ جواب: غزوہ خیبر ہونے کی اطلاع سورۃ فتح میں دی گئی۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی؟ جواب: زکوٰۃ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی۔ سوال: وہ کون مرد صحابی تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجاب کا حکم دیا تھا؟ جواب: حضرت دہیا کلبی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجاب کا حکم دیا تھا۔ سوال: جنت میں لوگ کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب: جنت میں لوگ عربی زبان میں بات کریں گے۔ سوال: زمانہ قدیم میں جمعرات کے دن کا کیا نام تھا؟ جواب: زمانہ قدیم میں جمعرات کا نام لوتس تھا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام گرفتار ہوئے تو انہیں چھڑانے کے لیے کون آئے تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام گرفتار ہوئے تو انہیں چھڑانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز مغرب کی پڑھائی۔ سوال: خواتین کی کس لاپرواہی کی وجہ سے جنات ان سے ہم بستری کرتے ہیں؟ جواب: ناپاکی کی ایام میں اکثر خواتین بالکل بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتی۔ اس حالت میں نماز تو نہیں پڑھی جا سکتی لیکن زبان سے اللہ کا ذکر تو کیا جا سکتا ہے۔ ناپاکی کے ان ایام میں جنات کو مکمل موقع ملتا ہے خواتین سے بد فعلی کا۔ اور دوسرا، وہ خواتین جو خوشبو کا اہتمام تو بہت کرتی ہیں لیکن نماز کی پابند نہیں کرتی۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ پاکی کا خیال بھی نہیں رکھتی لیکن اس کے باوجود خوشبو کا استعمال کرتی ہیں، تو اس صورت میں جنات کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ خوشبو کا استعمال ضرور کریں لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ نماز اور دیگر ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کریں۔ سوال: رات کو سوتے وقت بستر نہ جھاڑنے سے کون سی خطرناک بیماری لگ جاتی ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور سنت سے یہ ثابت ہے کہ سونے سے قبل اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لینا چاہیے۔ بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ اس حکم کا مقصد بستر پر کیڑے مکوڑوں یا کسی اور نقصان دہ چیز سے صاف کرنا ہے، لیکن سائنسی تحقیق کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولزم کا عمل 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، جس کے باعث ہر پل سینکڑوں نئے سیل بنتے اور پرانے ٹوٹتے ہیں۔ جواب: حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم میں ٹوٹنے والے سیل بستر پر ہی گر جاتے ہیں، جو انتہائی چھوٹے ہونے کے سبب نظر نہیں آتے۔ اگر بستر کو بغیر جھاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور سائنس نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ ان مردہ سیلوں کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کم از کم 3 بار جھاڑ لینا لازمی ہوتا، اور ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے۔
سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبوت سے کتنے برس پہلے پیدا ہوئیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبوت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ سوال: حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ جواب: حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے رشتے میں سسر اور چچا لگتے تھے۔ سوال: سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کا نام 1 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تینوں بیٹوں کے نام بتائیں۔ جواب: حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ عنہ۔ سوال: وہ کون ہیں جنہوں نے دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا؟ جواب: وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ سوال: نماز میں کس وقت آنکھیں بند کرنا حرام ہے؟ جواب: دوران نماز آنکھیں بند کرنا مکروہ تنزیہی ہے، البتہ اگر آنکھیں بند کر لینے سے خشوع عاجزی زیادہ ہوتی ہے تو مکروہ نہیں، تاہم آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حالت قیام میں سجدے کی جگہ کو دیکھنا مسنون ہے اور آنکھیں بند کرنے سے یہ سنت ترک ہو جاتی ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ میں ہے۔ سوال: اللہ پاک کو راتوں میں کون سی رات زیادہ پسند ہے؟ جواب: اللہ پاک کو راتوں میں لیلۃ القدر کی رات زیادہ پسند ہے جس میں آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔